حضرت ہود علیہ السلام کون تھے؟ وہ اللہ کے ایک نبی تھے۔ ان کا شجرہ عاد بن اوس بن سام بن نوح کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ عرب لوگ تھے۔ یہ ساحل سمندر کے قریب علاقے میں آباد تھے جس سے شہر کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں انبیاء اور رسل کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس میں بیان ہوا کہ انبیاء میں سے 4 عرب میں سے ہوئے ہیں: ہود، صالح، شعیب اور تمہارا نبی یہ ہے ابو ذر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کرنے والے حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جس قوم پر نبی بنا کر بھیجا گیا وہ ان کے بھائی عاد کی نسل تھی۔ یہ لوگ ستونوں میں رہنے والے تھے اور ان جیسے کداور دنیا میں پیدا نہیں کیے گئے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد کرتا ہے، کیا تجھے نہیں معلوم کہ تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی عاد اولا اور عاد ارم، یہ 2 قومیں تھیں۔ وہب بن منبع رحم اللہ کہتے ہیں کہ ان کے باپ نے سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کی، اور بعض نے کہا کہ سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کرنے والے نوح علیہ السلام ہیں، اور بعض کا قول ہے کہ آدم علیہ السلام ہے، اور یہی سب سے زیادہ مناسب ہے۔ طوفان نوح کے بعد عاد اولا ہی سب سے پہلے بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، اور ان کے 3 بت تھے: صدا، سمود اور ہرا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر ان کی طرف مبعوث کیا۔ حضرت ہود نے قوم عاد کو اللہ کی طرف تبلیغ کی اور خدا کی عبادت کی ہی ان کو تلقین کی۔ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہتے تھے کہ تم احمق ہو، اور انہیں جھوٹا خیال کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، رب کے پیغام پہنچاتا ہوں، تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارا پروردگار تمہاری طرف نصیحت بھیجتا ہے؟ ان کی قوم کہنے لگی کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن بتوں کو پوجتے آئے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں، اور یہ کہ اگر تو سچا ہے تو جس چیز سے ہمیں ڈرا رہا ہے اسے لے آ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ گناہ گار بن کر روگردانی نہ کر۔ وہ بولے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ پھر یہ کہ جس چیز سے اور جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اس کو ہم پر لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم نادانی میں پھنس رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ نہیں، بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب بھرا ہوا ہے، ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کر دیتی ہے۔ وہ تو ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتا ہے، اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی، وہ جس چیز پر بھی چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک چلائے رکھا۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ جب قوم عاد نے اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک ان سے بارش روک لی، حتیٰ کہ وہ زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔
اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس مشکل کی نجات کی درخواست کرتے اور وہ اللہ کی حرمت والے گھر بیت المقدس میں جا کر آہوازاری کرتے، اور یہ طریقہ ان کے ہاں معروف اور مشہور تھا۔ اس دور میں وہاں عمالقہ قوم آباد تھی۔ ان دنوں ان کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور ان کی والدہ قوم عاد سے تھی۔ قوم عاد نے 70 کے قریب افراد کا وفد بارش کی دعا کرنے کے لیے بیت اللہ میں بھیجا۔ وہ وفد معاویہ بن بکر کے پاس سے گزرا۔ وہ مکہ کے باہر رہائش پذیر تھا، تو یہ لوگ ایک ماہ تک اس کے ہاں قیام پذیر رہے، شراب پیتے، اور معاویہ کی 2 رقاصہ لونڈیاں ان کے سامنے گاتی۔ جب ان کے قیام کا وقت لمبا ہو گیا اور معاویہ کو اپنی قوم پر رحم آیا اور وفد کو واپس جانے کا کہنے میں اسے شرم محسوس ہوئی، تو اس نے چند اشعار کے ذریعے ان کو پیغام دیا کہ وہ یہاں سے جائیں اور اپنے لیے اللہ سے بادل عطا کرنے کی دعا کریں تاکہ وہ عادیوں کی زمین کو سیراب کر دے۔ اس وفد میں کیل نامی ایک شخص بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، عاد کو سیراب کر جس سے تو سیراب کرتا ہے۔ جب سیاہ بادل وادی مغیث تک پہنچا تو قوم عاد اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ سب سے پہلے ایک عورت نے صحیح صورتحال دیکھی کہ یہ تو ایک سخت ہوا ہے۔ اس عورت کا نام ماہت تھا۔ وہ عذاب مشاہدہ کر کے چیخ اٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے آندھی دیکھی، اس میں آگ تھی جس کو کچھ لوگ چلا رہے ہیں۔ ہود علیہ السلام اپنے تمام ایماندار ساتھیوں کو لے کر ایک باڑے میں چلے گئے۔ جب وہ ہوا چلی جو ان کی خوشیوں کا سبب بنتی، ان کو زمین و آسمان کے درمیان اڑا رہی تھی اور ان کو پتھروں کے ساتھ کچل رہی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ ان پر آندھی صرف اتنی چھوڑی گئی تھی جتنی کہ میری انگوٹھی سے گزر جائے، وہ اسی سے تہس نہس ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باد صبا مشرق کی طرف سے چلنے والی ہوا کے ساتھ میری مدد کی گئی اور آدھی پچھوائی ہوا سے برباد و تباہ ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آسمان بادل سے چھپ جاتا تو آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ آپ کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی نکلتے، کبھی آتے اور کبھی جاتے، اور جب بارش برس جاتی تو پریشانی والی کیفیت ختم ہو جاتی اور چہرہ انور سے خوشی محسوس ہوتی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ آپ سے دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے کہ قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے اس عذاب کے بادل کو دیکھا تھا کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک یمن کے علاقے میں ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ دمشق کے جامع کے ساتھ قبلے والی طرف ایک 4 دیواری ہے، اس میں ہے۔